کیونکہ بہت سارے لوگ اس کو مرزا جہنمی کہتے ہیں. میں کہتا ہوں جس نے کلمہ پڑھ لیا نا اس کو جہنمی نہیں کہنا چاہیے. جس نے بھی کلمہ پڑھ لیا نا یہ اب اللہ کا اور اس کا معاملہ ہے, لیکن اس کی باتیں جو غلط ہے وہ نوٹ ضرور ہونی چاہیے, وہ ضرور نوٹ ہونی چاہیے, لیکن جہنمی نہیں کہنا چاہیے. جہلمی اس کا جہلم سے تعلق ہے اس لیے جہلمی کہہ رہا ہوں. بخاری شریف کے بڑے حوالے دیتا ہے یہ, اس لیے میں بخاری کی حدیث لے کے آیا ہوں. بخاری کی حدیث ہے, حدیث نمبر انٹرنیشنل نمبر ہے جی, جیسے وہ کہتا ہے انٹرنیشنل نمبر ہے جی, اور عربی پڑھنی کوئی نہیں آتی, چند آیتیں رٹیاں ہوئی نے, پڑھنی پڑھنی کوئی نہیں آتی. 2691 2691 حدیث نمبر. جن کے پاس ترجمے والی کتابیں ہوں گی, کوئی کسی آتھر کی چھپی ہوگی, کوئی کسی آتھر کی چھپی ہوگی, کوئی کسی آتھر کی چھپی ہوگی, پھر کچھ مقرر حدیثیں ہوتی ہیں تو وہ کچھ آتھرز وہ حدیثیں نکال دیتے ہیں تو ان کو مشکل ہوگی, اس لیے میں پورا بتاتا ہوں تاکہ حدیث ڈھونڈتے ہوئے مشکل کہیں نہ آئے. باب کتاب الصلح, کتاب الصلح, کتاب الصلح میرے پاس جو ہے یہ شرح ہے, تشریح ہے, اس لیے اس کی جلد میں نہیں بتاؤں گا کیونکہ وہ بڑا لمبا کام ہو جائے گا. بس آپ بخاری شریف اٹھائیں, باب الصلح نکالیں, وہاں پہ یہ حدیث پڑی ہے. حدیث کا نمبر جو انٹرنیشنل جس میں حدیث مقرر نہیں ہوگی, سیدھی سیدھی لکھتے جائیں گے, اس میں یہ حدیث نمبر 2691 ہے. نمبر بھی بدل جاتے ہیں لیکن کتاب الصلح نہیں بدلے گی, وہ وہی رہے گی. راوی نہیں بدلیں گے, وہ وہی رہیں گے. راوی ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی. اپنے والد سے سنا انہوں نے کہ ایک دفعہ کسی لوگوں نے آپ کو کہا کہ آپ عبداللہ بن ابی کے پاس چلے جائیں, اس کو اسلام کی دعوت دیں. یہ عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین ہے, یعنی اس کی گواہی ہے کہ یہ پکا منافق ہے. اور اس کو حضور کے آنے سے پہلے مدینہ شریف میں اس کو وہ بنانا تھا, تاج پہنانا تھا, اس کو وہاں کا رئیس بنانا تھا, لیکن بیچارہ رئیس المنافقین بن گیا. اس کو تاج پہنایا جانا تھا, لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کی وجہ سے اس کے خواب ادھورے رہ گئے. لوگ مسلمان ہونا شروع ہو گئے تو کچھ مسلمانوں نے کہا ہوگا کہ حضور آپ اس کے پاس خود چلے جائیں, لہذا میرے اور آپ کے کریم آقا محمد مصطفیٰ وراکبہ حمارن, دراز گوشت پر سوار ہوئے. وراکبہ حمارن, حمار کہتے ہیں گدھے کو, اور ہم عزت کے لیے دراز گوشت استعمال کرتے ہیں کیونکہ عربی گدھا جو ہے وہ ہمارے گدھوں سے تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ میرے اور آپ کے کریم آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارے جہانوں کے لیے رحمت للعالمین ہے. ہو سکتا ہے کل قیامت والے دن گدھا کہتا کہ یا رسول اللہ آپ کی رحمت للعالمین سے مجھے کیا ملا, تو آپ نے فرمایا لے میں تجھے کے اوپر بیٹھ کے یہ احسان پورا کر دیتا ہوں. میرے کریم آقا اگر اعلان کرتے کہ بھئی میں نے عبداللہ بن ابی کے پاس جانا ہے, آج اس کو دعوت دینے جانی ہے, میرا ایمان کہتا ہے صحابہ حضور کو کندھوں پہ اٹھا کے لے جاتے, صحابہ حضور کو کندھوں پہ اٹھا کے لے جاتے, لیکن آپ دراز گوشت پہ سوار ہوئے. راکبہ حمار, دراز گوشت پر سوار ہوئے اور ساتھ مسلمان بھی. فانطلق المسلمون یمشون معہ, اور آپ کے ساتھ مسلمان بھی چل پڑے. لہذا یہ زمین جو تھی یہ شور والی زمین تھی, جس کے اوپر پانی گرے تو وہ جذب نہیں ہوتا, بلکہ جو کسان لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں سخت زمین ہوتی ہے تو پانی باہر ہی پڑا رہتا ہے. اس دراز گوشت نے پیشاب کر دیا, اس دراز گوشت نے پیشاب کر دیا, اس کی بو شروع ہو گئی آنی. تو اس نے کیا کہا, اس نے کہا فلما اتاہ النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قال الیک انی واللہ لقد آذانی نتن حمارک. اپنے گدھے کو پرے کیجئے, اپنے دراز گوشت کو پرے کیجئے, مجھے اس سے بو آ رہی ہے. عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین, اس نے کہا کہ اپنے دراز گوشت کو پرے کیجئے, مجھے اس سے بدبو آ رہی ہے. فقال رجل من الانصار منہم واللہ الحمار, ہائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اطیب ریحا منک. کیا بات, کیا بات.
ایک انصاری صحابی، روایات میں اس کا نام بھی موجود ہے، حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابی رسول ہیں کہ جب حضور اونٹنی پر تشریف فرما ہوتے تھے تو یہ اونٹنی کی مہار پکڑا کرتے تھے، اور جب حضور کعبہ میں داخل ہو رہے ہوتے تے یہ پہلے داخل ہو رہے ہوتے تھے کیونکہ ان کے ہاتھ میں اونٹنی کی مہار ہوتی تھی، اور یہ اونچی آواز میں، ذرا غور سے میری بات سننا، بڑے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے حضور کی نعت پہ، یہ اونچی آواز میں شعر پڑھ رہے ہوتے تھے، حضور اونٹنی پہ تشریف فرما ہے اور یہ اونچی آواز میں شعر پڑھ رہے ہوتے تھے۔ یہ وہ حضرت عبداللہ بن رواحہ یہ کھڑے ہو گئے، فقال رجل من الانصار منہم، کھڑے ہو کر کہا واللہ خدا کی قسم، واللہ خدا کی قسم، اللہ کی قسم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دراز گوشت کی بو تم سے زیادہ خوشبودار ہے۔ یہ کس کا عقیدہ ہے؟ یہ امام احمد رضا کا عقیدہ نہیں ہے، یہ کسی مجدد کا عقیدہ نہیں ہے، سارے مجدد جن کے پاؤں کی خاک ہے، یہ صحابی رسول کا عقیدہ ہے کہ تیرے حضور کے گدے کی جو بو ہے وہ تجھ سے زیادہ سونی ہے۔ یہ کس کا عقیدہ ہے؟ وہ بولو۔ فَغَضَبَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا أَصْحَابُهُ، پھر اس کی طرف سے ایک صاحب بڑے غصے میں آیا اور اس صحابی کو برا بھلا کہا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا أَصْحَابُهُ فَكَانَ بَيْنَهُمَا ضَرَبَ بِالْجَرِيدِ وَالْأَيْدِ وَالنِّعَالِ، پھر ان کے درمیان ہاتھا پائی شروع ہو گئی، پھر سوٹیاں نال لڑائی، پھر چھترا نال، پھر جتیاں دے نال، پھر ان کے درمیان آپس میں لڑائیاں شروع ہو گئی، مار کٹائی شروع ہو گئی۔ حضور خاموش ہے، حضور نہیں بول رہے۔ اب حضور کی طرف دیکھتے ہیں صحابی تو حضور تو بول نہیں رہے، اور ایمان کی طرف دیکھتے ہیں تو ایمان کہتا ہے تیرے نبی کے گدھے کی بے ادبی ہوئی ہے، ان کو چھوڑنا نہیں ہے۔ اگر تو آج نہ بولا تو تو چلا جائے گا، تیرے نبی کی شان میں بے ادبی ہوئی ہے، اگر تم آج نہ بولے تو تم مٹ جاؤ گے۔ یہ صحابیوں نے ہمیں سکھایا بھائی، اگر ہم نبی کی عظمت پہ نہیں بول سکتے تو مر جاؤ۔ اللہ کرے، اللہ کرے۔ امام مالک سے پوچھا نا کہ اگر ہم حضور کی عظمت کے لیے کچھ نہیں کر سکتے تو کہا ایسی امت کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے، مر جاؤ۔ تو پھر ہمیں بھی زندہ رہنے کا حق نہیں ہے، ہمیں مر جانا چاہیے۔ کہ اگر ہم ایک 2 ٹکے کا فرانس ملک ہے، 2 ٹکے کا ہماری نزدیک، اگر ہم اس کے ساتھ بائیکاٹ نہیں کر سکتے تو ہمیں مر جانا چاہیے۔ کیا سوچ رہے ہیں فلاں چیز بند ہو جائے گی، فلاں مدد بند ہو جائے گی، اور جب خدا کی مدد آتی ہے ساری مدد چھوٹی پڑ جاتی ہے۔ تم نے دیکھا نہیں تم میں سے جنازے پہ کون کون تھا؟ اللہ کریم، چند لوگ، یہاں سے چند لوگ، وہ کروڑ لوگ آئے کہاں سے؟ جو گئے تھے تمہیں کسی نے اسپیشل گاڑی بکوا کے دی تھی؟ نہیں۔ بولو، کوئی اعلان ہوا تھا کہ لازمی پہنچنا جے؟ جرا نہ پہنچے ہو دی خیر نہیں، جرا نہ پہنچے ہو پیپل پارٹی نال کوئی تعلق نہیں، جرا نہ پہنچے ہو نون لیگ نال کوئی تعلق نہیں، جرا نہ پہنچے ہو انصاف نال کوئی تعلق نہیں، نہ کچھ نہیں ایسا ہوا، کوئی بس نہیں بھری، خود بخود لوگ پہنچے ہیں سارے۔ یہ پتہ چلتا ہے عاشق رسول کا جنازہ تھا۔ تو اگر تم حضور کی عظمت کے لیے نہیں اٹھ سکتے نا، کم از کم اتنا تو اٹھو کہ یہ تو کہو یہ جو ہو رہا ہے برا ہو رہا ہے، تاکہ ادھر حضور کے دربار میں حاضری تو ہو جائے۔ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر ہماری حاضری وہاں ہو گئی نا تو سمجھ لو ہم سے اچھا کوئی نہیں ہے، اور اگر وہاں حاضری نہ ہوئی، مجھے وہ حضرت باجوزید بستامی کا واقعہ یاد آ گیا۔ ایک بوڑھی عورت نے حضرت باجوزید بستامی سے پوچھا، بستامی تیری داڑھی اچھی ہے یا کتے کی دم اچھی ہے؟ وہ جو کتا کھڑا ہے، کہاں داڑھی اور کہاں کتے کی دم؟ یہ تو موازنہ بنتا ہی نہیں ہے۔ میرے جیسا ہوتا مائی نو پی جاندہ۔ میں اپنی بات کرتا ہوں، آپ کی نہیں، آپ تو سارے ماشاءاللہ اللہ کے ولی ہیں، میں تو گناہ گار سا بندہ ہوں۔ لیکن باجوزید بستامی کا جواب سنیے اور اشش کیجئے۔
باجوزی بستامی نے کہا کہ اگر میں جنت میں چلا گیا تو میری داڑھی اس کتے کی دم سے بہت اچھی ہے، سبحان اللہ، اللہ کریم، اور اگر میں جنت میں نہ جا سکا تو پھر اس کتے کی دم اچھی ہے، میری داڑھی نہیں اچھی، کیونکہ داڑھی تو ابو جہل کی بھی تھی نا، داڑھی تو ابو جہل کی بھی تھی نا، لیکن اس کی داڑھی کا اس کو کوئی فائدہ نہیں۔ داڑھی محبت رسول میں جو ہوگی وہ داڑھی فائدہ دے گی، قرآن جو محبت رسول میں پڑھا ہوگا وہ فائدہ دے گا، اور ہم لوگوں کی جو پرواز ہے وہ ہے ہی حضور کے قدموں تک۔ اگر ہماری یہ پرواز پوری نہیں ہو سکتی تو پھر ہمارا زندہ رہنے کا کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ رہو زندہ، دعا کرو کہ ہم سب مر جائیں، شاید ہماری اسی وجہ سے بخشش ہو جائے کہ ہم نے اس لیے دعا مانگی تھی کہ ہم حضور کے بے ادبوں کو کچھ نہیں کہہ سکے، اس لیے دعا کی یا اللہ ہم بے بس ہیں، ہمیں تو ایسے ہی مار دے، کم از کم حضور کی نگاہ میں تو نہ ذلیل ہو ہم۔ دوستو پیغام یہی ہے کہ سوشل میڈیا پہ کوئی بھی بات سنیں تو اس کی تحقیق پہلے کر لیا کریں، ایک دم سے فتویٰ نہ لگا دیا کریں کہ جی فلاں دا جنازہ بڑا بڑا ہے، فلاں دا جنازہ بڑا بڑا ہے۔ بات سنیے، مدر ٹریسا کا جنازہ جتنا مرضی بڑا ہو جائے وہ مومنہ نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، تو اس لیے اس کے جنازے کے پیچھے جتنے لوگ اس کے شامل ہوئے وہ بھی اس جیسے ہی ہیں۔ ملکہ وکٹوریا وہ پتر 80-90 سال کا ہونے لگا ہے، وہ ہلے تک نہیں مری، شیطانہ دی عمر ویسے بھی بڑی لمبی ہوتی ہے نا، وہ ہلے تک نہیں مری، تو وہ بھی جنازہ بڑا بڑا ہوئے گا جدو وہ مرے گی، ظاہر ہے سارا انگلینڈ شامل ہوئے گا۔ عیسائیت اس وقت دنیا میں نمبر 1 پہ ہے، مسلمان دنیا میں نمبر 2 پہ ہیں، تو ہم یہ تسلیم کر لیں کہ عیسائی ٹھیک ہے مسلمان غلط ہے؟ پیمانہ جو ہے نا وہ محبت رسول کا ہے، محبت رسول ہے تو جنازہ جتنا بھی ہے جتنا بڑا ہوتا جائے گا اتنا فائدہ ہوتا جائے گا، اور محبت رسول نہیں ہے تو پھر جتنا مرضی بڑا جنازہ کر لو کوئی فائدہ نہیں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ من سمجھنے توفیق عطا فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔